नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिरात मुस्तकीम में आप सबको खुशामदीद। पिछले सबक में हम लोगों ने मुख्तलिफ़ किस्म के मुतालबात जो जाहिल लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया करते थे उनके बारे में पढ़ा था। वो जाहिल लोग कहते थे कि जब तक अल्लाह ताला ख़ुद हमारे पास आकर हमें ना बता दे कि वाकई मेरा रसूल है या कोई ऐसी वाज़िया इलामत या मौजज़ा हमें ना दिखाए, हम यकीन नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला ने फ़रमाया था कि ऐसे लोग जिनके दिलों में टेढ़ है, वो चाहे जितने मर्ज़ी मौजज़ात देख लें, जितनी मर्ज़ी निशानियाँ देख लें, वो ईमान कभी भी नहीं लाएंगे। दूसरी बात हम लोगों ने ये पढ़ी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बशीरन व नज़ीरन यानी खुशखबरी देने वाला और डराने वाला भेजा है। अब खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजने का मकसद ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कतन कोई ज़िम्मेदारी आयद नहीं होती जो लोग ईमान नहीं लाते। दोज़ख वालों के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं बास पुरस होगी। उसके बाद अल्लाह ताला ने फ़रमाया कि ये यहूद और नसारा आपसे हरगिज़ कब तक राज़ी नहीं हो सकते जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दीन पर ईमान ना ले आएं और उनकी पैरवी ना करने लग जाएं। अल्लाह ताला कुरान पाक के ज़रिए हिदायत देता है और उसी हिदायत को कबूल करना चाहिए। अल्लाह ताला ने उम्मत को ये इंतहाई ताकीद की कि अगर कोई शख्स इस्लाम लाने के बाद फिर से यहूदी और ईसाई बन जाए तो उसको अल्लाह ताला के अज़ाब से कोई नहीं बचा सकता। ये था रिव्यू हमारे पिछले सबक का। हमारी आज की आयत नंबर 121 से लेकर आयत नंबर 125 तक है। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा यतलूनहु हक्का तिलावतिही उलाइका युमिनूना बिही व मन यकफुर बिही फ़उलाइका हुमुल खासिरून। जिन लोगों को हमने किताब दी है वो इसे इस तरह पढ़ते हैं जैसे इसे पढ़ने का हक़ है। यही लोग हकीकतन इस कुरान पर ईमान लाते हैं, और जो इस किताब का इनकार करता है तो ऐसे ही लोग खसारा उठाने वाले हैं। अब यहूदियों में कुछ थोड़े से लोग इंसाफ पसंद भी थे जो अपनी किताब को नेक नियति से पढ़ते थे और समझते थे। ऐसे ही लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान पर ईमान लाए, जैसे अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और इनके साथी। और इनके ईमान लाने की वजह ये थी कि वो तौरात को गौर से और समझकर नेक नियति से पढ़ते थे, और जो लोग तौरात से हिदायत हासिल करने की बजाय इसकी तहरीफ व तावील के दर पे हुए थे वो बहुत ही ज़्यादा गुमराह थे, और उनका ठिकाना जैसे कि हमने पिछली आयत में पढ़ा है कि जहन्नुम है। इस आयत में जो बात फरमाई गई है ना कि हक़ के साथ तिलावत करते हैं, हक़ के साथ तिलावत करने का क्या मतलब है? हक़ के साथ तिलावत करने का मतलब है कि सिर्फ़ आप उसे पढ़ ही नहीं रहे बल्कि उसे अपने अंदर जज़्ब भी कर रहे हैं, उसके अहकामात पे गौर व फ़िक्र कर रहे हैं और उसे अपनी ज़िंदगी में राइज करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। आयत नंबर 122। या बनी इसराईल अस्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फ़द्दलतुकुम अलल आलमीन। ए बनी इसराईल, मेरी इस नेमत को याद करो जो मैंने तुम्हें अता की और तमाम अक़वाम आलम पर तुम्हें फ़जीलत बख्शी थी। अल्लाह ताला यहाँ बनी इसराईल से मुखातिब होते हुए उन्हें अपने इनामात की फिर से याद दहानी करवाते हुए फरमा रहे हैं कि मेरी उस नेमत को याद करो जो मैंने तुम लोगों पर बख्शी थी, तुम लोगों को तमाम अक़वाम पर फ़जीलत दी थी। लेकिन जब इखलाकी इन्हतात का शिकार हो गए, तुम लोगों में इखलाकी बीमारियां हो गईं, तुम लोगों ने दीन को मानने से इनकार कर दिया, दीन के अहकामात को तस्लीम करने से इनकार कर दिया और दीन में सवाल जवाब
نکالنا شروع کر دیے تو اللہ تعالیٰ نے امامت کا یہ فریضہ ان سے چھین لیا اور یہ لوگ امامت کے قابل ہی نہ رہے۔ ہم لوگوں نے ایسی تمام اخلاقی بیماریوں کا ذکر پچھلے سبق میں اور پچھلی کافی زیادہ آیات میں پڑھا ہے، جہاں وہ انبیاء کو قتل عام کرتے تھے، رسولوں کا انکار کرتے تھے، نبیوں کو قتل کرتے تھے، اور بہت سے ایسی اخلاقی بیماریاں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں، اللہ تعالیٰ کے احکامات میں سوال جواب وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ انہیں تنبیہ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اپنی ان خباثتوں سے باز آ جاؤ، یہاں تک کہ تمہیں دوزخ کا عذاب پہنچ جائے اور اس دن تمہیں بچانے والا کوئی نہ ہوگا اللہ تعالیٰ کے سوا۔ جیسے کہ اگلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 123، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اور اس دن سے ڈر جاؤ جب کوئی کسی دوسرے کے کام نہ آ سکے گا۔ اس دن نہ تو اس سے معاوضہ قبول کیا جائے گا اور نہ کسی کی سفارش اسے فائدہ دے گی اور نہ ہی ان میں کوئی مدد مل سکے گی۔ آیت نمبر 124، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے پروردگار نے کئی باتوں میں آزمایا تو انہوں نے ان سب باتوں کو پورا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں تمہیں سب لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ظالموں سے میرا یہ وعدہ نہیں۔ جب ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تمام دنیا کی امامت ایسے ہی نہیں مل گئی۔ آپ علیہ السلام نے بہت زیادہ قربانیاں دیں، بلکہ یوں کہنا بہت ہی مناسب ہوگا کہ آپ کی پوری زندگی ہی قربانی تھی۔ دنیا میں انسان جن چیزوں سے محبت کرتا ہے، ان میں کوئی بھی چیز ایسی نہ تھی جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حق کی خاطر قربان نہ کیا ہو اور ان کی خاطر مصائب و پریشانیاں نہ جھیلے ہوں، جن میں سے چند ایک میں آپ کو بتاتی ہوں۔ آپ ایک بت گر اور بت فروش کے گھر پیدا ہوئے۔ آپ کے والد جو تھے وہ بت بناتے تھے اور آپ کے والد چاہتے تھے کہ اس کا بیٹا ان کے ہاتھ بٹائے، لیکن آپ علیہ السلام نے الٹا احسن انداز میں سمجھانا شروع کر دیا۔ جب باپ آپ علیہ السلام کی طرف سے مایوس ہو گئے تو گھر سے نکال دینے کی دھمکی بھی دی۔ آپ علیہ السلام نے حق کی خاطر جلاوطنی کی۔ اب قومی میلے کے موقع پر بتوں کو پاش کر دیا، بتوں کو توڑ دیا، جس کے نتیجے میں آپ علیہ السلام کو آگ میں جلا دینے کا فیصلہ ہوا۔ آپ علیہ السلام نے بخوشی اس میں کودنا منظور کیا، اور بعد میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس آگ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے گل و گلزار کر دیا تھا۔ تیسری قربانی، آپ علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ علیہ السلام اور دودھ پیتے بچے کو اللہ کے حکم کے مطابق ایک بیابان میدان میں چھوڑ دیا، جہاں کھانے پینے کا کوئی بندوبست نہ تھا، نہ ہی دور دور تک کسی آبادی کے آثار نظر آتے تھے۔ چوتھی قربانی، بڑھاپے کی عمر میں ملے ہوئے بچے اسماعیل علیہ السلام جب ذرا جوان ہوئے تو ان کو قربان کر دینے کا حکم ہوا، اور آپ نے بالکل بھی بے دریغ اور بغیر کسی سوال جواب کے اس قربانی کو بھی قبول کیا۔ غرض یہ کہ آپ کی قربانیاں اور آزمائشوں کی فہرست خاصی طویل ہے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے خود آپ کو یہ امامت بخش دی کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی کئی باتوں سے آزمائش کی تو وہ ہر میدان میں پورا اترے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان امتحانوں کے نتیجے میں آپ کو دنیا جہان کا امام بنا دیا
اور آئندہ قیامت تک کے لیے سلسلہ نبوت کو آپ علیہ السلام ہی کی اولاد سے منسلک کر دیا، اور دنیا کے اکثر و بیشتر مذاہب اپنے مذہب کی آپ علیہ السلام کی طرف نسبت کرنا باعث فخر سمجھتے ہیں۔ اب جہاں تک بات رہی اولاد کی، اگر تو اولاد صالحہ ہوگی تو اس سے امامت کا وعدہ ہے، جبکہ اگر ظالم ہوگی، گناہ گار ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایسی اولاد کے لیے کوئی وعدہ نہیں۔ یہیں سے یہود کے اس غلط عقیدے کی تردید ہو گئی جو یہ سمجھتے تھے کہ ہم چونکہ پیغمبروں کی اولاد ہیں اس لیے ہمیں عذاب اخروی نہ ہوگا، کہتے تھے کہ ہم کیونکہ انبیاء کی اولاد ہیں اس لیے ہمیں دوزخ کی آگ نہیں چھو سکے گی، اور جیسے کہ ہم نے پچھلی آیات میں بھی پڑھا ہے کہ کہتے تھے کہ جنت کا گھر تو انہی کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کی تردید کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ ایسی خوش فہمیاں نہ پالیں اور دوزخ کے عذاب کے لیے تیار ہو جائیں اگر وہ اپنی سرکشی سے باز نہ آئے۔ آیت نمبر 125 وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے عبادت گاہ اور امن کی جگہ قرار دیا تو حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ، اور ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تاکید کی کہ وہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے صاف ستھرا رکھیں۔ وہ پتھر جس پہ کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے رہے، اسی پر کھڑے ہو کر آپ نے لوگوں کو حج کے لیے پکارا۔ یہ پتھر خانہ کعبہ کے صحن میں ہے اور آج کل اسے ایک چھوٹی سی شیشے کی گنبد نما عمارت میں محفوظ کر دیا گیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، 3 باتوں میں میری رائے اللہ کے علم کے موافق ہو گئی، جن میں ایک یہ تھی کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اچھا ہو اگر آپ مقام ابراہیم علیہ السلام کو نماز کی جگہ قرار دے دیں، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی، چنانچہ طواف کرنے والے اسی مقام کے پاس دوگانہ نفل ادا کرتے ہیں۔ اس آیت سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ مسجدوں کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے اور روشنی کا انتظام نہایت فضیلت والا کام ہے۔ یہاں صفائی سے مراد صرف ظاہری صفائی نہیں ہے بلکہ باطنی صفائی بھی ہے۔ ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو اپنی زندگیوں میں رائج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سفر میں استقامت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی ہدایت دے جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔